السلام علیکم دوستو، اردو داستان چینل پر خوش آمدید۔ آئیے سنتے ہیں اردو ناول دشت جنوں قسط نمبر 26۔ معزز سامعین سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں، شکریہ۔ شبیر درانی کا بایاں بازو سیلنگ میں تھا اور دوسرا ہاتھ اس نے سامنے ڈیش بورڈ پر جما رکھا تھا۔ جیپ شہر کی سڑکوں پر گھومنے کے بعد نورپور کی طرف جانے والی سڑک پر نکل آئی۔ نورپور شہر سے تقریباً 6 میل دور چند گھروں پر مشتمل ایک چھوٹی سی بستی تھی اور اس سے آگے وہ ڈیرا تھا جہاں بھولو کے کہنے کے مطابق دلاور کو باندھ کر رکھا گیا تھا۔ یہ ساری زمینیں شبیر درانی کی ملکیت تھی اور بستی سے دور وہ ویران ڈیرا بھی۔ کچھ عرصہ پہلے اس ڈیرے پر مویشی باندھے جاتے تھے۔ مویشیوں کی چوری کی مسلسل وارداتوں کے بعد مویشیوں کو بستی کے قریب ایک احاطے میں منتقل کر دیا گیا تھا اور وہ ڈیرا ویران ہو گیا تھا۔ پکی سڑک ڈیرے تک تقریباً 1.5 میل تک کا کچا راستہ تھا۔ پجیروں کو جھٹکے لگ رہے تھے۔ ان جھٹکوں کی وجہ سے شبیر درانی بھی کئی مرتبہ سیٹ پر اچھلا تھا۔ بالآخر پجیرو ڈیرے کے قریب پہنچ کر رک گئی۔ گن مین نے جلدی سے اتر کر اگلی سیٹ کا دروازہ کھول دیا اور شبیر درانی نیچے اتر آیا۔ وہ اپنے آدمیوں کے ساتھ جس کمرے میں داخل ہوا اس میں گوبر کی بو بھری ہوئی تھی۔ کمرے میں 2 الاؤ جل رہے تھے جو زمین پر مختلف جگہوں پر رکھے ہوئے تھے۔ اس کمرے کی چھت کو سہارا دینے کے لیے مٹی کے 2 ستون بھی تھے اور ایک ستون کے ساتھ دلاور رسیوں سے بندھا ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر شبیر درانی کے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ آ گئی۔ دلاور کا چہرہ بتا رہا تھا کہ اس کے کارندوں نے اس کی اچھی خاصی تواضع کر ڈالی تھی۔ کیسے پکڑا اس گیڈر کو تم لوگوں نے؟ شبیر درانی نے اپنے دونوں آدمیوں کی طرف دیکھا جو پہلے ہی وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ ان دونوں کے ہاتھوں میں رائفلیں تھیں اور وہ دونوں اس طرح مستعد نظر آ رہے تھے جیسے بندھے ہوئے ہونے کے باوجود دلاور کی طرف سے کسی قسم کا خطرہ محسوس کر رہے ہوں۔ شہر میں ایک تندور سے روٹیاں لے رہا تھا کہ ہماری نظر پڑ گئی۔ اتفاق سے اس وقت اس کے پاس رائفل نہیں تھی۔ ہم نے اپنی رائفلوں کے زور پر اسے قابو کر لیا اور یہاں لے آئے، ایک کرندے نے بتایا۔ کیوں دلاور؟ شبیر درانی اس کے قریب آ گیا۔ تم تو بڑے بہادر ہو، موت سے ٹکرا جانے والے ان 2 آدمیوں کے قبضے میں کیسے آ گئے؟ دلاور نے اس کے منہ پر تھوک دیا۔ بزدل ہو تم؟ اس کے حلق سے غراہٹ سے نکلی۔ میری رسیاں کھول دو، پھر میری بہادری آزما لینا۔ شبیر درانی کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ دلاور نے اس کے کرندوں کے سامنے اس کے منہ پر تھوکا تھا۔ اس نے جیب سے رومال نکال کر اپنے چہرے سے تھوک صاف کیا اور پھر اچانک ہی دلاور کے جبڑے پر گھونسا رسید کر دیا۔ دلاور کراہ اٹھا۔ شبیر درانی اس پر گھونسوں اور لاتوں کی بارش کرتا رہا۔ دلاور کے پیٹ پر اس نے کئی ٹھوکریں ماری تھی۔ دلاور بری طرح چیخ رہا تھا مگر اس ویرانے میں اس کی چیخیں سننے والا کون تھا؟ دلاور کو گھونسا مارتے ہوئے دفتن شبیر درانی بھی کراہ اٹھا اور دوسرے ہاتھ سے اپنے پلستر چڑھے بازو کو تھام لیا۔ جھٹکے لگنے سے اس کے مضروب بازو میں تکلیف شروع ہو گئی تھی۔ اس حرامزادے سے معلوم کرو وہ کتیا کہاں ہے؟ شبیر درانی اپنے آدمیوں کی طرف دیکھتے ہوئے دھاڑا۔ اگر یہ زبان نہ کھولے تو اس کے ٹکڑے کر کے باہر کتوں کے سامنے ڈال دینا۔ موجمدار رائفل زمین پر رکھ کر دلاور کے سامنے آ گیا۔ دلاور کی ناک اور ہونٹوں سے خون بہ رہا تھا۔ موجمدار نے اس کے بال مٹھی میں پکڑ کر سر کو ایک زوردار جھٹکا دیا اور دوسرے ہاتھ سے اس کے سینے پر ٹھیک دل کے مقام پر ایک زوردار گھونسا مار دیا۔ دلاور کے سینے سے گھٹی گھٹی سی چیخ نکلی۔ اس نے سینے میں اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا۔ ہمیں کچھ بتائے گا؟ یہ زبان کھولے بغیر ہی دنیا سے رخصت ہونے کا ارادہ کر رکھا ہے، لیکن یہ جان لے کہ موجمدار کا ہاتھ مردوں کو بھی بولنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اب بتا دے میرے ویر، کہاں چھپی ہوئی ہے وہ کتیا جس نے ہمارے مالک کی عزت کو مٹی میں ملا رکھا ہے؟ اگر تو اس کا پتہ بتا دے تو مالک تمہیں دولت سے مالا مال کر دیں گے۔ موجمدار بولا۔ تم لوگ مجھ سے کچھ نہیں پوچھ سکتے، دلاور نے جواب دیا۔ میں نائلہ بی بی کے بارے میں کچھ نہیں بتاؤں گا۔ کیوں؟ ایک عورت کی اپنی جان گنوا رہے ہو پاگل آدمی، موجمدار نے کہا، اور عورت ایسی بے وفا جو اپنوں کی نہیں ہو سکی، تمہیں اس سے کیا ملے گا؟ چل جلدی سے بتا دے کہاں ہے وہ۔ دلاور نے جواب دینے کے بجائے اس کے منہ پر تھوک دیا۔ موجمدار پر جنون سا طاری ہو گیا اور وہ دلاور پر پل پڑا۔ دلاور بری طرح پٹتا رہا لیکن اس نے زبان نہیں کھولی۔ یہ ایسے نہیں بتائے گا۔ شبیر درانی نے موجمدار کو روک دیا۔ اسے رسی سے باندھ کر باہر کنویں میں الٹا لٹکا کر پانی میں 2-4 ڈبکیاں دو، خود ہی زبان کھول دے گا۔ دلاور کو ستون سے کھول کر زمین پر ڈال دیا گیا۔ اس کے ہاتھ پشت پر باندھ دیے اور پیروں کو بھی باندھ کر ان کے ساتھ ایک لمبی سی رسی بھی باندھ دی گئی۔ ڈیرے کے باہر ایک پرانا کنواں تھا۔ کسی زمانے میں اس کنویں پر راہٹ چلا کرتا تھا اور اس کنویں کے پانی سے زمینوں کو سیراب کیا جاتا تھا، لیکن بستی کے مکانوں کے قریب ٹیوب ویل لگ جانے سے یہ کنواں متروک ہو گیا تھا۔ 2 آدمی دلاور کو اٹھا کر کنویں کے قریب لے آئے اور منڈیر پر چڑھ کر اسے کنویں میں لٹکانے لگے۔ دلاور بری طرح مچل رہا تھا مگر وہ لوگ اسے سر کے بل کنویں کے اندر لٹکانے میں کامیاب ہو گئے اور اس کے پیروں سے بندھی ہوئی رسی کو آہستہ آہستہ ڈھیل دی جا رہی تھی۔ ایک آدمی ٹارچ کی روشنی میں دلاور کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے اشارے پر کبھی رسی ڈھیلی کر دی جاتی اور کبھی اسے اوپر کھینچ لیا جاتا۔ دلاور کو بار بار پانی میں ڈبکیاں دی جا رہی تھی۔ وہ سر کے بل رسی سے لٹکا ہوا بری طرح مچل رہا تھا۔ 2-3 مرتبہ اسے اتنی دیر تک پانی میں ڈبوئے رکھا گیا کہ دلاور کو اپنے پھیپڑے پھٹتے ہوئے محسوس ہونے لگے۔ بالآخر شبیر درانی کے اشارے پر دلاور کو کنویں سے نکال کر دوبارہ کمرے میں لے آیا گیا
اور ہاتھوں پیروں کی رسیاں کھولے بغیر اسے زمین پر ڈال دیا گیا۔ دلاور کے منہ سے خون اور پانی بہ رہا تھا۔ شبیر درانی آگے بڑھ کر اس کے جسم پر 2-3 ٹھوکریں رسید کر دی۔ بتاؤ کہاں چھپا رکھا ہے اس کتیا کو؟ شبیر درانی دھاڑا۔ اب تمہیں سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں، وہ کتیا تمہارے سامنے کھڑی ہے۔ یہ آواز سن کر وہ سب اچھل پڑے۔ شبیر درانی نے مڑ کر دیکھا، دروازے میں نیلا درانی کھڑی تھی اور اس کے ہاتھوں میں رائفل تھی۔ ایک آدمی جلدی سے اپنے رائفل کی طرف لپکا تھا۔ نیلا درانی نے ٹریگر دبا دیا۔ اس کی رائفل سے نکلنے والی کئی گولیاں اس آدمی کے پیروں کے قریب زمین میں پیوست ہو گئی۔ اگر کسی نے بہادری دکھانے کی کوشش کی تو میں اسے چھلنی کر دوں گی، نیلا گھرائی۔ اس کے چہرے پر بے پناہ درندگی تھی۔ اس کے ہاتھ پیر کھول دو۔ وہ سب ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے اور پھر شبیر درانی کا اشارہ پا کر ایک آدمی آگے بڑھ کر دلاور کے ہاتھوں کی رسیاں کھولنے لگا۔ دلاور کی حالت بہت خستہ سی، اسے اٹھ کر کھڑے ہونے میں خاصی دشواری پیش آئی تھی۔ دلاور، کیا تم گاڑی تک چل سکتے ہو؟ نیلا نے کہا۔ ہاں نیلا بی بی، دلاور نے رک کر جواب دیا۔ میں بہت سخت جان ہوں، یہ بزدل میرا کچھ نہیں بگاڑ سکے۔ دلاور لڑکھڑاتا ہوا نیلا کے قریب آ گیا۔ اگر تم میں سے کسی نے اپنی جگہ سے حرکت کرنے کی کوشش کی تو وہ اس کی زندگی کا آخری لمحہ ہوگا۔ اب میں تم جیسے درندوں پر کوئی رحم نہیں کروں گی، نیلا نے کہا اور دلاور کے ساتھ الٹے قدموں پیچھے ہٹنے لگی۔ دلاور کے قدم لڑکھڑا رہے تھے مگر اتنا تشدد برداشت کرنے کے باوجود اس کی قوت ارادی اس کا ساتھ دے رہی تھی۔ شبیر درانی خوخار نگاہوں سے ان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کے منہ سے ایک لفظ تک نہیں نکلا تھا۔ کمرے سے باہر نکلتے ہی نیلو نے بڑی پھرتی سے دروازہ بند کر کے کنڈا لگا دیا اور ایک ہاتھ سے دلاور کا ہاتھ پکڑ کر پجیروں کی طرف دوڑنے لگی جو چند گز سے زیادہ دور نہیں تھی۔ دلاور بری طرح لڑکھڑا رہا تھا۔ شبیر درانی کی پجیروں کے قریب پہنچ کر پہلے نیلا نے دلاور کے لیے دروازہ کھولا اور پھر اسٹیئرنگ سائیڈ پر آ گئی۔ اس نے اسٹیئرنگ کے سامنے بیٹھ کر انجن سٹارٹ کیا ہی تھا کہ فائرنگ کی آواز سنائی دی۔ کمرے میں بند شبیر درانی کے آدمی دروازے پر فائرنگ کر رہے تھے۔ نیلا نے گاڑی کو گیئر میں ڈال کر اسے تیزی سے کچے راستے پر موڑ دیا اور ایکسیلیٹر پر پیر کا دباؤ بڑھاتی چلی گئی۔ ٹھیک اسی لمحے کمرے کا دروازہ کا کنڈا ٹوٹ گیا۔ دروازہ دھڑ سے کرو شبیر درانی کے آدمی رائفلیں سنبھالے دوڑتے ہوئے باہر نکلے اور انہوں نے دور ہوتی پجیروں پر فائرنگ شروع کر دی۔ گولیاں لہراتی ہوئی پجیروں کے آس پاس سے گزر رہی تھی۔ 2 گولیاں پجیروں کے پچھلے فیڈر اور 2-3 اس سے ذرا اوپر باڈی میں لگی تھی جس سے باڈی میں سوراخ ہو گئے تھے اور پھر ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ ایک گولی پجیروں کے پچھلے ٹائر میں لگی تھی۔ پجیروں بری طرح لڑکھڑا گئی مگر نیلا نے بڑی ہوشیاری سے سنبھال لیا اور ایکسیلیٹر پر پیر کا دباؤ مسلسل بڑھاتی رہی اور پجیروں لڑکھڑاتی ہوئی دوڑتی رہی۔ موج مدار اور اس کے ساتھی پجیروں کے پیچھے دوڑتے ہوئے فائرنگ کرتے رہے لیکن ٹائر پھٹ جانے کے باوجود پجیروں فائرنگ کی رینج سے نکل چکی تھی۔ موج مدار اور اس کے ساتھی کھیتوں میں رک گئے اور بہت دور اچھلتی ہوئی پجیروں کی عقبی سرخ بتیوں کو دیکھتے رہے۔ نیلا درانی دلاور کو موت کے منہ سے نکال کر لائی تھی اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی ذرا سی غلطی نے دوبارہ موت کے منہ میں دھکیل دے، اس لیے وہ پجیروں کا ایک ٹائر برسٹ ہو جانے کے باوجود ایکسیلیٹر پر دباؤ بڑھائی جا رہی تھی۔ ٹائر پھٹ جانے سے رفتار بہت کم ہو گئی تھی اور پجیروں کچے راستے پر بری طرح اچھل رہی تھی۔ نیلا بار بار دلاور کی طرف دیکھ رہی تھی جو ہاتھولی سیٹ پر بیٹھا جھول رہا تھا۔ ڈیش بورڈ کی مدھم سی روشنی میں اس کا چہرہ صاف نظر آ رہا تھا جس سے نیلا کو یہ اندازہ لگانے میں دشواری پیش نہیں آئی تھی کہ اسے بری طرح سربریت کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ پجیروں کھیتوں کے کچے راستے سے نکل کر پکی سڑک پر آ گئی۔ نیلا نے اس کی رفتار مزید بڑھانا چاہی مگر کامیاب نہ ہو سکی۔ ٹائر پھٹا ہونے کی وجہ سے رفتار میں خاطر خواہ اضافہ نہیں ہو رہا تھا۔ پجیروں لنگڑاتی ہوئی دوڑ رہی تھی۔ پکی سڑک پر آ جانے سے بہرحال کچھ آسانی ہو گئی تھی۔ نیلا نے پجیروں کی ہیڈ لیمپس اور دیگر تمام بتیاں بجھا رکھی تھی، صرف ڈیش بورڈ کی ڈائلز کی ننھی سرخ سبز اور نیلی بتیاں جل رہی تھی جن کی مدھم روشنی میں ان دونوں کے چہروں پر بڑا عجیب سا تاثر دے رہے تھے۔ دور شہر کی اونگتی ہوئی روشنیاں نظر آ رہی تھی۔ نیلا نے ڈیش بورڈ پر لگی گھڑی کی طرف دیکھا۔ روشن ہند سے 2:05 کا وقت بتا رہے تھے۔ نیلا نے دلاور کی طرف دیکھا۔ کیسے ہو اب؟ وہ بولی۔ پیدل چل سکو گے؟ اس پجیروں پر ہم شہر میں داخل نہیں ہو سکتے۔ پولیس والے شبیر درانی کی اس گاڑی کو پہچانتے ہیں۔ میں نہیں چاہتی کہ یہ گاڑی کسی کی نظروں میں آ جائے، اس لیے سے شہر باہر ہی چھوڑنا ہوگا۔ ہاں چل لوں گا، دلاور نے جواب دیا۔ نیلا نے شہر کے قریب ترین لے جا کر پجیروں روک لی اور انجن بند کر کے پھر رائفل اٹھا کر اس کے بٹ سے ضربے لگا کر ڈیش بورڈ پر لگے ہوئے مختلف ڈائلز کے شیشے توڑنے لگی۔ اس نے ڈائلز کی سوئیاں اکھاڑ کر پھینک دی، تمام نابس وغیرہ توڑ دی۔ ایک ناب کھینچنے سے انجن کا ہڈ کھل گیا تھا۔ دلاور اور نیلا نیچے اتر آئے۔ نیلا نے رائفل کے بٹ مار مار کے ونڈ سکرین اور تمام شیشے توڑ ڈالے اور انجن کو بھی جتنا زیادہ نقصان پہنچا سکتی تھی پہنچاتی رہی۔ اس نے تمام تاریں بھی نوچ ڈالی تھی۔ دلاور ایک طرف کھڑا خاموشی سے سب کچھ دیکھتا رہا۔ اس نے نیلا کو روکنے یا منع کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ نیلا دیر تک پجیروں پر اپنا غصہ اتارتی رہی، پھر پیچھے ہٹ گئی۔ اب وہ بری طرح ہانپ رہی تھی۔ جب اپنے تنفس پر قابو پا چکی تو اس نے رائفل کندھے پر لٹکا لی اور ایک ہاتھ سے دلاور کا ہاتھ پکڑ کر چلنے لگی۔
دلاور کچھ دیر تک تو لڑکھڑاتا رہا، لیکن پھر بتدریج اس کی چال سنبھلتی چلی گئی اور وہ تیز چلنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن نائلہ کی تیز رفتاری کا ساتھ وہ بہرحال نہیں دے پا رہا تھا۔ نائلہ اسے تقریباً گھسیٹتی ہوئی دوڑ رہی تھی۔ وہ شہر کے بیرونی علاقے کی ایک کچی بستی میں داخل ہو گئے اور گلیوں میں گھومتے ہوئے چلتے رہے۔ کچی بستی سے نکل کر شہر کے ایک ایسے علاقے میں پہنچ گئے جہاں چھوٹے چھوٹے بنگلے تھے۔ اس وقت چاروں طرف سناٹا تھا۔ کبھی کبھی اس سناٹے میں چوکیدار کی وسل کی آواز سنائی دے جاتی تھی۔ وہ دونوں ایک بنگلے کے سامنے رک گئے۔ نائلہ نے گیٹ کو دھکا دیا، وہ کھلتا چلا گیا۔ دلاور کے اندر آنے کے بعد اس نے گیٹ بند کر دیا اور وہ دونوں برآمدے میں آ گئے۔ برآمدے والا دروازہ بھی لاک نہیں تھا۔ وہ دونوں اندر آ گئے اور نائلہ نے دروازہ بند کر کے اندر سے کنڈا لگا دیا۔ یہ بنگلہ بھی نائلہ ہی کی ملکیت تھی، جو کئی سال پہلے زبیر نامی ایک ادھر عمر شخص کو کرائے پر دیا گیا تھا۔ زبیر کی عمر 45 کے لگ بھگ رہی ہوگی۔ وہ لیور برادرز کی فیکٹری میں ملازم تھا، معقول تنخواہ تھی، بیوی اور ایک کمسن بیٹا تھا جو ابھی تک صرف تیسری کلاس میں زیر تعلیم تھا۔ شادی کے طویل عرصے بعد خدا نے اولاد کی نعمت سے نوازا تھا۔ دونوں میاں بیوی بیٹے کو بہت چاہتے تھے۔ زبیر ایک شریف آدمی تھا، وہ کئی سال سے اس بنگلے میں کرایہ دار کی حیثیت سے رہ رہا تھا۔ اس نے کرائے کے معاملے میں کبھی بھی پریشان نہیں کیا تھا۔ مکانوں اور دکانوں کو کرایہ وصول کرنے کے لیے اگرچہ منشی موجود تھا، مگر زبیر ہمیشہ 2 تاریخ کو کرایہ خود پہنچایا کرتا تھا۔ اس طرح نائلہ کے والد عبدالصمد درانی سے بھی اس کی ملاقات ہو جاتی تھی۔ عبدالصمد درانی اس کی شرافت کا قائل تھا۔ زبیر کی چھٹی والے دن وہ خود بھی کبھی کبھی زبیر کے گھر آ جایا کرتا تھا اور ان میں دیر تک گپ شپ رہتی تھی۔ اور پھر فیکٹری میں پیش آنے والے ایک حادثے میں زبیر کا انتقال ہو گیا۔ اس کی بیوہ عقیلہ کو اگرچہ فیکٹری کی انتظامیہ کی طرف سے ایک معقول رقم ملی تھی، مگر عبدالصمد درانی نے اسے نہ صرف مکان کا کرایہ لینا بند کر دیا بلکہ عقیلہ کے لیے ایک معقول رقم کا ماہانہ وظیفہ بھی مقرر کر دیا اور عقیلہ سے کہہ دیا تھا کہ اگر وہ چاہے تو زندگی بھر اس مکان میں رہ سکتی ہے۔ عبدالصمد درانی کی طرف سے بہت سے لوگوں کو وظیفے مقرر تھے۔ ان کے انتقال کے بعد نائلہ نے بھی والد کے اس مشن کو جاری رکھا تھا۔ وہ والد کی زندگی میں 2-3 مرتبہ عقیلہ سے مل چکی تھی اور والد کے انتقال کے بعد بھی 2-4 مرتبہ اس سے مل چکی تھی۔ عقیلہ پڑھی لکھی عورت تھی۔ شوہر کے انتقال کے کچھ عرصہ بعد اس نے ایک پرائیویٹ اسکول میں ٹیچر کی حیثیت سے ملازمت اختیار کر لی تھی۔ اس کا بیٹا عبیر بھی اسی اسکول میں زیر تعلیم تھا۔ اس رات اپنے بنگلے پر پولیس کے چھاپے اور پھر شبیر درانی کے ہلہ بولنے کے بعد نائلہ دلاور کے ساتھ بنگلے سے فرار ہو کر عقیلہ ہی کے ہاں آئی تھی۔ یہاں آنے سے پہلے انہوں نے جیپ کو اچھا خاصا نقصان پہنچا کر نہر میں دھکیل دیا تھا۔ نائلہ دلاور کے ساتھ آدھی رات کے بعد عقیلہ کے مکان پر پہنچی تھی۔ عقیلہ نے ڈرتے ڈرتے دروازہ کھولا تھا اور پھر نائلہ کو دیکھ کر وہ ششدر سی رہ گئی۔ پہلی نظر میں تو وہ نائلہ کو پہچان ہی نہیں سکی تھی، کتنی کمزور ہو گئی تھی۔ پچکے ہوئے رخسار، اندر کو دھسی ہوئی آنکھیں اور آنکھوں کے گیت سیاہ ہلکے۔ شہر کا بچہ نائلہ درانی کے بارے میں جانتا تھا۔ عقیلہ کیسے بے خبر رہ سکتی تھی؟ اسے بھی یہ معلوم تھا کہ ایک قتل کے کیس میں بے گناہ ثابت ہونے کے باوجود پولیس کے بعض دیگر مقدمات میں اس کی تلاش تھی اور اس کی پھوپھی اور کزن الگ اس کی جان کے دشمن ہو رہے تھے۔ اس وقت نائلہ کو اپنے دروازے پر دیکھ کر عقیلہ کو کچھ سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ اسے پناہ کی تلاش تھی، اور عقیلہ اتنی بے حس اور احسان فراموش نہیں تھی کہ اسے دروازے سے لٹا دیتی۔ وہ انہیں اندر لے آئی۔ عقیلہ نے اسکول سے چند روز کی چھٹی لے لی تھی، لیکن بیٹا باقاعدگی سے وین پر اسکول جاتا رہا۔ عقیلہ کے ہاں پڑوسیوں کا آنا جانا ویسے بھی کم تھا۔ اس دوران اگر کوئی پڑوسن آ بھی جاتی اسے ڈرائنگ روم ہی تک محدود رکھا جاتا اور عقیلہ مصروفیت کو عذر کر کے اسے جلد سے جلد واپس چلنے پر مجبور کر دیتی تھی۔ عقیلہ تیسرے روز نائلہ نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، ہمارے آ جانے سے تمہیں کوئی پریشانی تو نہیں ہو رہی؟ پریشانی کیسی نائلہ بہن؟ عقیلہ بولی، میں تو آپ لوگوں کے احسانات کے بوجھ تلے اس قدر دبی ہوئی ہوں کہ زندگی بھر آپ کی خدمت کرتی رہوں تو اب اس کا بدلہ نہیں چکا سکتی۔ انسان ہی انسان کے کام آتا ہے، نائلہ نے کہا۔ میرے والد یا میں نے تم پر کوئی احسان نہیں کیا، بلکہ احسان تو تم نے مجھ پر کیا ہے، اپنے ہاں پناہ دے کر، یہ جانتے ہوئے بھی کہ پولیس اور میرے دوسرے دشمن میرے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ میری وجہ سے وہ تمہیں بھی کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ زندگی اور موت تو خدا کے ہاتھ میں ہے نائلہ بہن، عقیلہ نے جواب دیا۔ پولیس اور آپ کے رشتہ داروں کو آپ کی تلاش کیوں ہے؟ یہ میں بھی اچھی طرح جانتی ہوں۔ یہ گھر آپ کا ہی ہے۔ آپ جب تک اپنے آپ کو محفوظ سمجھے یہاں رہے، اور اگر آپ چاہیں تو ملتان چلی جائیں، میرے بھائی اور بھاوج کے پاس۔ وہ آپ کے اور آپ کے والد صاحب کے بارے میں سب کچھ جانتے ہیں۔ انہیں آپ کی خدمت کر کے بےحد خوشی ہوگی۔ تمہاری باتوں سے مجھے بےحد خوشی ہوئی ہے، نائلہ بولی، لیکن اب میں شہر سے نہیں جانا چاہتی۔ میرے چلے جانے سے دشمنوں کو میرے خلاف مزید کارروائی کا موقع مل جائے گا۔ نائلہ اور دلاور کو یہاں رہتے ہوئے 1 ہفتہ ہو گیا تھا۔ عقیلہ کے ہاں مہمان بھی آتے جاتے رہتے تھے۔ ان کے آ جانے سے کسی کو تجسس نہیں ہوا تھا۔ دلاور بھی دن میں 1-2 مرتبہ باہر چلا جاتا تھا۔ وہ چادر اس طرح اوڑا کرتا تھا کہ اس کا تقریباً آدھا چہرہ چھپ جاتا تھا۔ سردی کا موسم ہونے کی وجہ سے چادر کی آسانی ہو گئی تھی۔ ہر دوسرا شخص چادر یا کھیس یا شال اوڑے نظر آتا تھا، اور بعض لوگ تو شال وغیرہ اس طرح اوڑھتے تھے کہ ان کا تقریباً پورا چہرہ ہی چھپ جاتا تھا۔
اس روز اچانک ہی عقیلہ کی طبیعت خراب ہو گئی۔ رات کے کھانے کے لیے سالن تو تیار تھا۔ عقیلہ نے چارپائی سے اٹھ کر روٹی پکانے کے لیے کچن میں جانا چاہا تو نائلہ نے اسے روک دیا۔ تم آرام سے لیٹی رہو، روٹیاں تندور سے منگوا لی جائیں گی، نائلہ نے کہا۔ اور پھر 9 بجے کے لگ بھگ دلاور تندور سے روٹیاں لینے چلا گیا۔ دلاور کو گئے ہوئے آدھا گھنٹہ ہو گیا تھا۔ نائلہ کے خیال میں چونکہ رات کا کھانے کا وقت تھا، تندور پر رش ہونے کی وجہ سے اسے دیر ہو گئی ہوگی، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا نائلہ کی پریشانی میں اضافہ ہونے لگا۔ 10 بجے کے لگ بھگ نائلہ چادر اوڑھ کر خود گھر سے باہر نکلی۔ گلی کے موڑ پر ہی تندور تھا، 2 آدمی بیٹھے روٹی کھا رہے تھے۔ نائلہ نے نان بھائی کی باتوں سے اندازہ لگایا کہ دلاور جیسے قد و قامت کا کوئی آدمی یہاں روٹیاں لینے نہیں آیا تھا۔ اس سے تندور سے روٹیاں خریدی اور گھر واپس آ گئی۔ گھر آ کر نائلہ نے عقیلہ اور اس کے بچے کو زبردستی کھانا کھلایا اور خود دلاور کے انتظار میں بیٹھی رہی۔ نائلہ دورانی کی پریشانی بڑھ رہی تھی، اس کی چھٹی ہی اسے کسی خطرے کا احساس دلا رہی تھی۔ دلاور اتنا غیر ذمہ دار تو ہرگز نہیں تھا کہ گھر سے روٹیاں لینے کو نکلا ہو اور روٹیاں لینا بھول کر کہیں سیر و تفریح کے لیے نکل گیا ہو۔ وہ یقیناً کسی مصیبت میں پھنس چکا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ شبیر دورانی کے آدمیوں کی نظروں میں آ گیا ہو اور وہ اسے پکڑ کر لے گئے ہو، لیکن دلاور اس قدر آسانی سے ان کے قابو میں آنے والا تو نہیں تھا۔ 11 بج گئے۔ نائلہ ایک بار پھر چادر اوڑھ کر گھر سے نکلی۔ اس مرتبہ وہ ذرا اور آگے تک چلی گئی تھی۔ چوتھی گلی کے موڑ پر بھی ایک تندور تھا جہاں چبوترے پر مزدور قسم کے 2-3 آدمی بیٹھے ہوئے تھے۔ نان بھائی تندور والا تھوڑا صاف کر رہا تھا۔ میرا نوکر روٹیاں لینے کے لیے گھر سے نکلا تھا، مگر 2 گھنٹے ہو چکے ہیں، وہ ابھی تک واپس نہیں پہنچا۔ وہ یہاں تو نہیں آیا تھا؟ نائلہ نے دلاور کا قد و قامت بتاتے ہوئے نان بھائی سے پوچھا۔ 9 بجے کے قریب 2 آدمی رائفلوں کے زور پر ایک آدمی کو یہاں سے پکڑ کر لے گئے ہیں جو روٹی لینے کے لیے یہاں کھڑا تھا۔ اس آدمی کا حلیہ تقریباً وہی ہے جو آپ بتا رہی ہیں بیوی، نان بھائی نے کہا۔ وہ گونگا تھا؟ نائلہ نے پوچھا۔ نہیں بیوی، وہ گونگا تو نہیں تھا، ان میں تو تکرار بھی ہوئی تھی، نان بھائی نے بتایا۔ تو پھر وہ میرا نوکر نہیں ہو سکتا، وہ تو بیچارہ گونگا ہے، وہ چند روز پہلے ملتان سے آیا ہے، یا کسی کو اس سے کیا دشمنی ہو سکتی ہے، پتہ نہیں کہاں چلا گیا ہے، نائلہ کہتی ہوئی واپس آ گئی۔ نائلہ کو سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ دلاور شبیر دورانی کے آدمیوں کے ہاتھ لگ گیا تھا۔ گھر واپس پہنچ کر اس نے عقیلہ کو صورتحال سے آگاہ کیا اور فون کا ریسیور اٹھا کر شبیر دورانی کا نمبر ڈائل کرنے لگی۔ تقریباً 1 منٹ تک گھنٹی بجتی رہی، پھر دوسری طرف سے ریسیور اٹھا لیا گیا۔ مجھے شبیر دورانی سے بات کرنی ہے، نائلہ نے کہا۔ مالک تو گھر پر نہیں ہے، میں ان کا نوکر ستار بول رہا ہوں۔ تم کون بول رہی ہو بیوی؟ دوسری طرف سے پوچھا گیا۔ ستار، میں نائلہ بول رہی ہوں، میری بات غور سے سنو۔ نائلہ چند لمحوں کو خاموشی پر بولی۔ میں ان ہنگاموں سے تنگ آ گئی ہوں ستار، اور شبیر سے راضی نامہ کرنا چاہتی ہوں۔ وہ کہاں گیا ہے اور کب تک واپس آئے گا؟ یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے نائلہ بیوی، ستار نے کہا۔ اس جھگڑے سے کتنی رسوائی ہو رہی ہے آپ دونوں کے خاندانوں کی۔ مالک نورپور کے ڈیرے تک گئے ہیں، ہو سکتا ہے کہ رات وہیں رہے۔ آپ صبح ٹیلی فون کر لیں، بلکہ میرا خیال ہے کہ صبح آپ خود ہی آ جائیے۔ ٹھیک ہے، میں خود ہی آ جاؤں گی، نائلہ نے کہتے ہوئے فون بند کر دیا۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی تھی، وہ جو کچھ معلوم کرنا چاہتی تھی اسے معلوم ہو گیا تھا۔ دلاور شبیر دورانی کے قبضے میں ہے، اس نے عقیلہ کو بتایا۔ وہ لوگ اسے نورپور والے ڈیرے پر لے گئے ہیں، میں جا رہی ہوں، اگر زندہ رہی تو واپس آ جاؤں گی۔ تم دروازہ اندر سے بند مت کرنا، اگر میں صبح تک واپس نہ آئی تو سمجھ لینا یا تو میں اجل کا شکار ہو گئی ہوں یا اس درندے کے ہاتھوں سے بچ کر کسی اور طرف نکل گئی ہوں۔ زندہ بچ گئی تو فون پر تمہیں اطلاع کر دوں گی، اور اگر مر گئی تو اخبارات کے ذریعے تمہیں پتہ چل جائے گا۔ تمہاری محبت اور خلوص کو میں کبھی نہیں بھول سکوں گی۔ اچھا، خدا حافظ۔ نائلہ نے دلاور کی رائفل اٹھا کر اسے چیک کر کے کندھوں پر لٹکا لیا اور شال اوڑھ کر گھر سے نکل آئی۔ اس نے دروازے بھیڑ دیے تھے۔ وہ گلیوں سے ہوتے ہوئے جا رہی تھی۔ رات کے 11 بج چکے تھے۔ سردی کی وجہ سے گلیوں اور سڑکوں پر لوگوں کی آمد و رفت بہت کم تھی۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی چلتی رہی۔ نورپور شہر سے تقریباً 6 میل کے فاصلے پر تھا اور ڈیرہ اس سے تقریباً نصف میل مزید آگے۔ شہر سے نکل کر نائلہ سڑک پر بہت ہٹ کر کھیتوں میں چل رہی تھی۔ کوئی جوان اور خوبصورت عورت رات کو اس طرح اکیلے گھر سے باہر نکلنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی، لیکن وہ نائلہ دورانی تھی۔ حالات نے اسے نڈر اور بے خوف بنا دیا تھا۔ وہ عرصہ سے خطرات سے کھیل رہی تھی اور ہر لمحہ موت سے پنجہ لڑانے کو تیار رہتی تھی۔ اسے بڑا جنگلی جانوروں کا کیا خوف ہو سکتا تھا؟ سڑک سے ہٹ کر چلنے کے باعث وہ راستہ بھٹک گئی۔ اصل راستہ پر آنے کے لیے اسے تقریباً 2 میل کا مزید طویل فاصلہ طے کرنا پڑا تھا۔ اس طرح جب وہ نورپور کے قریب پہنچی تو گھر سے نکلے ہوئے 2 گھنٹے بیت چکے تھے۔ کھیتوں میں ڈیرے کی طرف بڑھتے ہوئے وہ دلاوری کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ اس دوران وہ درندے نہ جانے اس کا کیا حشر کر چکے ہوں گے۔ ڈیرے کے قریب پہنچ کر نائلہ محتاط ہو گئی۔ اسے ڈیرے کے سامنے ہی شبیر دورانی کی پجیرو نظر آ گئی تھی۔ وہ رائفل ہاتھوں میں لے کر ایک درخت کے پیچھے کھڑی ہو گئی اور تاریکی میں گھور کر دیکھنے لگی۔ اسے چند سائے کنویں کی منڈیر کے قریب حرکت کرتے ہوئے نظر آئے۔ وہ کسی کو اٹھا کر ڈیرے کی طرف لے جا رہے تھے۔ نائلہ کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ وہ دلاور کو اٹھا کر اندر لے گئے تھے۔
اس نے فوراً ہی فیصلہ کر لیا تھا کہ اگر انہوں نے دلاور کو مار دیا ہے تو ان میں سے کسی کو بھی زندہ نہ چھوڑے گی۔ وہ لوگ کمرے میں جا چکے تھے۔ نائلہ بھی درخت کی آڑ سے نکل کر رائفل سنبھالے دبے قدموں کمرے کی طرف بڑھنے لگی۔ وہ ایک لمحہ کو دروازے کی آڑ میں رکی۔ اسی لمحہ شبیر درانی دلاور کو ٹھوکریں مارتے اس سے نائلہ کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ نائلہ ایک لمحہ کی تاخیر کیے بغیر رائفل تان کر دروازے کے سامنے آ گئی۔ نائلہ دلاور کو ان درندوں کے چنگل سے نکال لائی تھی۔ جب وہ مکان میں داخل ہوئی تو عقیلہ جاگ رہی تھی۔ نائلہ نے دلاور کو اس کے کمرے میں لے جا کر بستر پر لٹا دیا اور عقیلہ کے کمرے میں آ گئی۔ دلاور کا پتہ چلا؟ عقیلہ نے پوچھا۔ ہاں، وہ زخمی ہے، اسے بے پناہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ زخموں پر لگانے کے لیے کوئی مرہم وغیرہ ہوگا گھر میں؟ نائلہ نے پوچھا۔ پولی فیکس کی ٹیوب فریج کی پاکٹ میں رکھی ہوگی، میں اٹھ کر دیتی ہوں، عقیلہ نے کہا۔ نہیں، تم لیٹی رہو، میں خود نکال لیتی ہوں، نائلہ بولی۔ ویسے بائی دا وے، تم ابھی تک کیوں جاگ رہی ہو؟ طبیعت زیادہ تو خراب نہیں ہو گئی؟ طبیعت ٹھیک ہے، تمہاری خیریت کی دعائیں مانگتی رہی ہوں اب تک، عقیلہ نے کہا۔ اب تم سو جاؤ، نائلہ کہتی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ فریج کچن کے دروازے کے ساتھ ہی رکھا ہوا تھا۔ نائلہ نے اس دروازے کے پاکٹ میں سے پولی فیکس کی ٹیوب نکالی۔ وہ باتھ روم کے کپ بورڈ سے کاٹن کا رول بھی نکال لائی۔ دلاور کی ناک سوج گئی تھی، ہونٹ کٹ گیا تھا، ایک رخسار اور پیشانی کی کھال پھٹی ہوئی تھی اور خون بھی جم گیا تھا۔ نائلہ کاٹن سے خون صاف کر کے اس کے زخموں پر مرہم لگانے لگی۔ دلاور خاموش لیٹا ہوا تھا۔ دلاور کے زخموں پر مرہم لگانے کے بعد نائلہ ڈرائنگ روم میں آ گئی جہاں ٹیلی فون رکھا ہوا تھا۔ اس نے آتش دان کے کارنس پر رکھے ہوئے ٹائم پیس کی طرف دیکھا، 3 بجنے والے تھے۔ اس نے فون کا ریسیور اٹھایا اور نمبر ڈائل کرنے لگی۔ کافی دیر تک گھنٹی بجتی رہی، پھر کال ریسیو کر لی گئی۔ نائلہ بول رہی ہوں انکل، نائلہ نے ریسیور پر رائے منصور کی خمار آلودہ آواز سنتے ہی کہا۔ نائلہ بیٹی خیریت؟ رائے منصور کی چونکتی ہوئی آواز سنائی دی۔ خیریت بالکل نہیں انکل، شبیر درانی اس کے گرگوں نے دلاور کو مار مار کر ادھموا کر دیا ہے، اس کی حالت بہت بری ہے۔ اور پھر انہیں تفصیل بتانے لگی۔ آخر میں وہ کہہ رہی تھی، میری قوت برداشت جواب دیتی جا رہی ہے انکل، ایسا نہ ہو کہ میں سے کسی کو قتل کر کے واقعی قاتلہ بن جاؤں۔ ہمت سے کام لو بیٹی، رائے منصور نے کہا، مصیبت کے دن ختم ہونے ہی والے ہیں۔ وکیل نے کل صبح تمہارا کیس عدالت میں دے دیا ہے۔ کل میں نے بھی ڈی ایس پی سے بات کی تھی، تمہیں شاید یہ پتہ نہیں چل سکے کہ پولیس وین پر حملے کے لیے جو گاڑی استعمال کی گئی تھی وہ پولیس کو مل گئی اور وہ گاڑی شبیر درانی کی ملکیت ہے۔ ڈی ایس پی ذاتی طور پر اس کیس میں دلچسپی لے رہا ہے۔ میں کل صبح رحیم یار خان آ رہا ہوں، خود اس سے ملوں گا۔ میں تم سے بھی ملنا چاہتا ہوں اور دلاور کو بھی دیکھنا چاہتا ہوں، کہاں ملاقات ہو سکتی ہے؟ نائلہ نے عقیلہ والے بنگلے کا پتہ بتایا، لیکن یہاں آنے کے لیے آپ کو بہت احتیاط سے کام لینا ہوگا، کہیں آپ شبیر درانی اس کے آدمیوں کی نظروں میں نہ آ جائیں۔ وہ اس شکاری کتوں کی طرح ہمیں پورے شہر میں تلاش کرتے پھر رہے ہوں گے۔ اطمینان رکھو، کسی کو پتہ نہیں چلے گا، رائے منصور نے جواب دیا۔ کل کسی وقت ملاقات ہوگی، گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ نائلہ نے خدا حافظ کہتے ہوئے فون بند کر دیا اور ڈرائنگ روم سے اٹھ کر دلاور والے کمرے میں آ گئی۔ وہ کچھ دیر تک دلاور کے پاس بیٹھی رہی اور پھر اپنے کمرے میں آ کر بستر پر لیٹ گئی۔ دوسرے دن 12 بجے کے لگ بھگ دروازے کی گھنٹی بجی۔ عقیلہ نے جا کر دروازہ کھولا تو ایک دبلا پتلا سا آدمی سامنے کھڑا تھا جو اس کے لیے بالکل اجنبی تھا۔ اس نے جیب سے ایک لفافہ نکال کر عقیلہ کے ہاتھ میں دے دیا۔ آپ اندر جا کر یہ خط پڑھ لیجئے، میں یہیں رک کر جواب کا انتظار کروں گا۔ عقیلہ کی آنکھوں میں الجھن سی تھی۔ وہ دروازہ بند کر کے اندر آ گئی۔ لفافہ کھولا تو اس میں سے برآمد ہونے والے خط پر نائلہ کا نام لکھا تھا۔ خط نائلہ کی طرف بڑھا دیا جو ڈرائنگ روم میں بیٹھی تھی۔ یہ تمہارے لیے ہے۔ نائلہ نے خط لے کر پڑھا۔ یہ رائے منصور کا خط تھا جس میں انہوں نے لکھا تھا کہ احتیاطاً وہ خود نہیں آئے۔ نائلہ بے خوف ہو کر اس شخص کے ساتھ چلی آئی جو خط لے کر آ رہا ہے۔ خط پڑھ کر نائلہ خود دروازے پر آ گئی اور آڑ میں کھڑی ہو کر اس شخص سے باتیں کرنے لگی۔ نائلہ رائے منصور کی تحریر پہچانتی تھی۔ اسماعیل نامی اس شخص کی باتوں سے بھی اس کی تسلی ہو گئی تھی۔ آپ تیار ہو جائیے، میں تانگا لے کر آتا ہوں، اسماعیل نے کہا۔ میں تیار ہوں، تم تانگا لے آؤ، نائلہ کہتی ہوئی دروازہ بند کر کے دلاور والے کمرے میں آ گئی۔ اسے صورتحال سے آگاہ کیا اور پھر عقیلہ کو بتانے لگی کہ وہ رائے منصور سے ملنے کے لیے جا رہی ہے۔ اگر اسے واپسی میں دیر ہو جائے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ تقریباً 10 منٹ بعد اسماعیل تانگا لے آیا۔ نائلہ اس طرح چادر اوڑھ کر مکان سے نکلی کہ اس کی صرف ایک آنکھ ہی نظر آ رہی تھی۔ اسماعیل اگلی سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا۔ نائلہ پیچھے بیٹھ گئی اور تانگا چل پڑا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد مختلف سڑکوں پر گھومتا ہوا تانگا ایک گلی میں داخل ہوا۔ اسماعیل تانگے والے کو راستہ بتاتا آیا تھا اور اس کے کہنے پر تانگا ایک جگہ رک گیا۔ اسماعیل کوچوان کو پیسے دینے لگا اور نائلہ نیچے اتر آئی۔ پھر وہ دونوں تنگ سی گلیوں میں چلتے ہوئے ایک مکان کے سامنے رک گئے۔ اسماعیل نے کال بیل بجائی تو چند سیکنڈ بعد ہی دروازہ کھل گیا۔ اسماعیل نائلہ کو لے کر اندر داخل ہو گئے، اس کے ساتھ ہی دروازہ بند ہو گیا۔ نائلہ نے مڑ کر دیکھا، وہ ایک بوڑھا آدمی تھا جس کے چہرے پر بیزاری سی نظر آ رہی تھی۔ اس طرف، اس کمرے میں۔ بوڑھے نے بائیں طرف کے برآمدے میں ایک کمرے کی طرف اشارہ کیا۔
दरवाजा खुला हुआ था। नायला अंदर दाखिल हो गई। सामने ही कुर्सी पर राय मंसूर बैठा हुआ था। इसके साथ वाली दूसरी कुर्सी पर इसका वकील था। राय मंसूर नायला को देखते उठकर खड़ा हो गया। नायला दौड़कर इससे लिपट गई। राय मंसूर प्यार से इसका कंधा थपथपाते रहे। बैठो। बिलाखिर राय मंसूर इसे अपने से अलग करते हुए बोला। नायला इनके सामने कुर्सी पर बैठ गई। दिलावर कैसा है? मुझे अफसोस है कि मैं इसे देखने के लिए नहीं आ सका। दरअसल मैंने शब्बीर दुरानी के एक आदमी को वकील साहब के दफ्तर के आसपास मंडलाते हुए देख लिया था, इसलिए एहतियातन मैंने वहां आना मुनासिब नहीं समझा, राय मंसूर ने कहा। दिलावर कल रात किसी तरह शब्बीर दुरानी के आदमी का हाथ लग गया था और वो लोग इसे शब्बीर के नूरपुर वाले डेरे पर ले गए थे, जैसे तशद्दुद का निशाना बनाया गया। मैंने किसी तरह इसका पता चला लिया और इसे इन दरिंदों के चुंगल से छुड़ा लाई। लेकिन ये सब कब तक चलेगा अंकल? मैं अपने हाथ से किसी के खून से रंगना नहीं चाहती, लेकिन अगर मेरी कुव्वत बर्दाश्त जवाब दे गई और मुझे अपने आप पर काबू पाना मुश्किल हो जाएगा, मैं कब तक मुजरिमों की तरह छुपती रहूंगी? कब तक लोगों से पनाह की भीख मांगती रहूंगी? मैं जानता हूँ तुम एक बहादुर और आहनी असाब की मालिक हो, राय मंसूर ने कहा। मुसीबत के दिन बस अब खत्म होने वाले ही है। वकील साहब ने अदालत में केस दाखिल कर दिया है। मैंने आज डीएसपी साहब से मुलाकात की है। वो इस केस में जाती तौर पर दिलचस्पी ले रहे हैं। वो मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। इनकी जाती राय भी यह है कि पुलिस वैन पर तुम्हारे आदमी ने हमला नहीं किया और ना ही तुम्हें इसमें मुलव्वस किया जा सकता है, लेकिन कुछ कानूनी तकाजे बहरहाल हैं और वो दूसरों के सामने अपनी जाती राय का इजहार नहीं कर सकते, कम अज कम उस वक्त तक जब तक असल मुलजिमों के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिल जाता। मुझे यकीन है कि डीएसपी साहब बहुत जल्द असल मुलजिमों तक पहुंच जाएंगे। हालांकि इस केस के सिलसिले में दूसरी तरफ से भी इन पर शदीद दबाव बढ़ रहा है। कैसा दबाव? नायला ने सवालिया निगाहों से राय मंसूर की तरफ देखा। यही कि वो इस केस की फाइल बंद कर दे, राय मंसूर ने जवाब दिया। इन्हें यहाँ से तबादले और दीगर खौफनाक नताइज की धमकियां भी दी जा रही हैं, लेकिन मैं इस शख्स को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। वो किसी के दबाव में आने वाला या धमकियों से लड़ने वाला शख्स नहीं। वो हकीकी मायनों में कानून का मुहाफिज है। सादिक वाले केस में भी इसे इस किस्म की धमकियां दी गई थी, मगर इसने किसी खौफ के बगैर अपना काम जारी रखा था। मुझे उम्मीद है कि इस केस में भी वो चंद रोज में असल मुलजिमों तक पहुंच जाएगा और फिर वकील साहब भी बड़ी मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने अदालत में जो केस दाखिल किया है, मैंने भी इसका मुतालिया किया है। उन्होंने बहुत अच्छे पॉइंट उठाए हैं। और जमानत के बारे में क्या सोचा है आप लोगों ने? नायला ने पूछा। इस केस के साथ ही जमानत की दरख्वास्त भी दाखिल कर दी गई है। मेरा ख्याल है कि एक हफ्ते के अंदर अंदर इसका फैसला भी हो जाएगा, वकील साहब ने पहले मरतबा इनकी गुफ्तगू में हिस्सा लेते हुए कहा। और हाँ, जमानत वाली बात पर याद आया, राय मंसूर ने कहा। तुम्हारे स्टेट मैनेजर हसन को भी जमानत पर रिहा करवा लिया गया है। वो अपने अहलो अयाल के साथ मेरी हवेली में है। क्या ये नहीं हो सकता कि हसीना बेगम ने अदालत से मेरी स्टेट की जो कानूनी निगरानी हासिल की है वो मनसूख करवा दी जाए? नायला ने कहा। ये बात मेरे जहन में भी आई थी, राय मंसूर ने जवाब दिया। 2-3 रोज पहले मैंने तुम्हारे फैमिली एडवोकेट से बात की थी। उसी दिन वो लाहौर जा रहा था। 1-2 दिन में वापस आएगा तो इससे तफसीली बात होगी। ठीक है, नायला ने कहा। और रजिया कैसी है? इसने पूछा। ठीक है, राय मंसूर ने जवाब दिया। इन हालात में इसे भी परेशान कर रखा है, लेकिन अपनी परेशानी के बावजूद इसे तुम्हारी भी फिक्र रहती है। वो अच्छी लड़की है, नायला मुस्कुराई। बस लालच में आकर इस भीड़ी के चंगुल में फंस गई थी। अब वो डर रही है कि शब्बीर दुरानी से कत्ल न करवा दे। वो इसके जराइम की चश्मदीद और अहम तरीन गवाह है। वो जब तक मेरी हिफाजत में है, शब्बीर दुरानी इसका बाल भी बीका नहीं कर सकता, राय मंसूर ने कहा। मैं बहुत जल्द मुरादो और इसके शोहर बख्शू का केस दोबारा सामने लाने वाला हूँ। दंगा फसाद हम जैसे लोगों को जेब नहीं देता, लेकिन चारों तरफ से कानूनी हमले करके हम शब्बीर दुरानी को घेरे में ले सकते हैं। सबसे पहले आप लोग मेरी जमानत की कोशिश कीजिए। मैं एक मरतबा सामने आ जाऊं तो शब्बीर दुरानी और इसकी मां पर ऐसे ऐसे वार करूंगी कि इन दोनों को संभलने का मौका भी नहीं मिलेगा, नायला ने कहा। इससे पहले कि राय मंसूर या वकील में से कोई जवाब देता, वही बूढ़ा आदमी दरवाजे में नमूदार हुआ, जिसने नायला के आने पर मकान का दरवाजा खोला था। खाना लग गया है जी, आप लोग आ जाइए। चलो भाई, खाना खा लें। ये बातें तो होती रही कि राय मंसूर ने कहते हुए उठ गया। नायला और वकील भी उस कमरे में आ गए जहां मेज पर खाना चुना हुआ था। खाने के दौरान भी इस मौजू पर बातें होती रही। बात दरअसल ये है कि राय मंसूर कह रहा था, हर मुश्किल इंसान की हिम्मत का इम्तिहान लेने के लिए आती है। अगर इंसान हिम्मत हार जाए तो इसे सिर्फ और सिर्फ मौत के दामन में ही पनाह मिल सकती है। यहाँ सिर्फ वही लोग जिंदा रह सकते हैं जो बाहिम्मत हों और मसाइब व मुश्किलात का मुकाबला करना जानते हों। मैं तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूँ। उन्होंने नायला की तरफ देखा। नायला ने सिर्फ मुस्कुराने पर इक्तफा किया। ये वाकई इसकी हिम्मत थी कि अब तक के हालात का मुकाबला कर रही थी। इसकी जगह कोई और होती तो अब तक खाक में मिल चुकी होती। खाने के बाद वो दोबारा बैठक में आ गए। 5 बज रहे हैं, राय मंसूर ने घड़ी देखते हुए कहा। तुम वापस जाना चाहो तो इस्माइल तुम्हें छोड़ आएगा, और हाँ, अगर तुम अपने आप को किसी वक्त गैर महफूज हाथों में समझो तो यहीं चले आना। मैंने बाबा से कह दिया है, वो यहाँ तुम्हारी जरूरियात का ख्याल रखेगा, और ये अपने पास रख लो, तुम्हें जरूरत होगी।
اس نے جیب سے ایک پھولا ہوا لفافہ نکال کر نائلہ کی طرف بڑھا دیا۔ دلاور کو میری طرف سے پوچھنا۔ ٹھیک ہے میں چلتی ہوں۔ نائلہ اٹھ کر چادر اوڑھنے لگی۔ رائے منصور نے اسماعیل کو بلا کر ہدایت کی کہ نائلہ کو چھوڑائے۔ اس کے 2-3 منٹ بعد نائلہ مکان سے نکل کر اسماعیل کے پیچھے پیچھے گلی میں چل رہی تھی۔ معزز سامعین حضرات، کہانی ابھی جاری ہے۔ واقعہ اگلی قسط میں۔ دیکھتے رہیے اردو داستان۔ اللہ حافظ۔